بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل پچھلے سبق میں ہم نے مرزا قادیانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان تھا، اس کے نسب کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کے جو بیماریوں کے بارے میں کہ 17 تو کم سے کم اس کو جو ہے نا بیماریاں تھیں، اس کے کردار کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ اچھا، یہ بندہ جب اٹھا اس نے پھر ایک جماعت بنائی۔ آج اس جماعت کا تعارف ہم پڑھیں گے، جو جماعت انگریزوں کے پیسوں کے بلبوتے پر بنی تھی۔ قادیانی جماعت کا تعارف۔ مرزا کے جانشین، مرزا نے اپنے جانشین بھی بنائے تھے۔ سب سے پہلا جانشین جو تھا حکیم نور الدین۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات 26 مئی 1908 بروز منگل لاہور میں ہوئی۔ اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ہوا، جو بیرہ کا تھا، بیرہ جگہ کا نام ہے۔ یہ بڑا اجل طبیب تھا اور عالم تھا۔ یہ کشمیر کے راجہ کے پاس رہتا تھا۔ راجہ کشمیر نے اسے انگریز کی جاسوسی کے الزام میں نکال دیا تھا۔ ایک سے ایک جو ہے نا نمونہ ہے۔ جو یہ حکیم نور الدین تھا، یہ حکیم تھا، طبیب تھا۔ اس کو راجہ کشمیر نے، اس وقت راجہ ہوتے تھے تو کشمیر کا جو راجہ تھا وہاں پر یہ خدمتگار تھا، اس نے اس کو نکال دیا تھا کہ تم انگریز کی جاسوسی کرتے ہو۔ اس کا چونکہ مرزا صاحب سے پہلے سے رابطہ تھا اور تعلق تھا، اس لیے دونوں اکٹھے ہو گئے، پھر دونوں نے مل کر اس دندے کو چلایا۔ یہ اس کا دستراز تھا اور علم میں اس سے بہت اونچا تھا۔ حکیم نور الدین کی خلافت 1914 تک رہی۔ 26 مئی 1908 کو یہ مرا مرزا قادیانی۔ اس کے بعد یہ خلیفہ بنا حکیم نور الدین، اور یہ 1914 تک اس جماعت کا خلیفہ رہا۔ خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ دنیا پر زمین پر خلیفہ رہا، خلیفہ سے مراد اس جماعت کا خلیفہ رہا۔ اس کے بعد حکیم نور الدین کے بعد 2 امیدوار پیدا ہو گئے۔ نمبر 1 مولوی محمد علی لاہوری، دوسرا مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی لاہوری، یہ 2 بندے تھے۔ اب مولوی محمد علی لاہوری جو تھا، یہ مرزا قادیانی کا بہت قریبی مرید تھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ قابلیت کے لحاظ سے یہ واقعی خلافت کا حقدار تھا، مگر مقابلے میں چونکہ خود مرزا کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حق میں اس کی والدہ کا ووٹ بھی تھا، جس کو مرزائی ام المؤمنین کہتے ہیں، اس لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بن گیا۔ بوقت خلافت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی عمر 24 سال تھی۔ اس کی شہزادوں کی سی زندگی تھی اور خوب عیاش تھا۔ 1965 تک یہ خلیفہ رہا۔ اس نے اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پر کتاب بھی لکھی، جس کا نام سیرت مسیح موعود ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا، اس نے اپنے باپ کے بارے میں خود سیرت مسیح موعود میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے متعدد کتب لکھی۔ 1914 میں مرزائیوں کے 2 فرقے بن گئے، قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت۔ یہ 2 فرقے بن گئے اور کافر دونوں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی ایک جو ہے نا
عقیدے دونوں کے ایک جیسے ہیں، دونوں جو ہے نا مرزا غلام قادیانی کو پیغمبر مانتے ہیں، تو دونوں جو ہے نا کافر ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود جس جماعت کا سربراہ تھا اس کو قادیانی جماعت کہتے ہیں، اور محمد لاہوری جس جماعت کا سربراہ تھا اس کو لاہوری جماعت کہتے ہیں۔ پھر قادیانی جماعت، مرزا ناصر احمد۔ مرزا بشیر الدین محمود کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ بنا۔ یہ 1982 تک خلیفہ رہا۔ 8 اور 9 جون 1982 کی درمیان شب ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا۔ یہ مرزا ناصر وہی ہے جس سے قومی اسمبلی میں بحث ہوئی تھی۔ ایک کتاب چھپی ہے مرزا قادیانیوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں بحث، تو یہ میرے خیال میں کوئی 14 دن کے 15 دن یہ بحث چلتی رہی، اور آخر میں پھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، اور جو ہے اور بہت سے اکابر، مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، ان بہت سے علماء کے جدوجہد کے ساتھ اس کو بالآخر قادیانیوں کو آئین میں کافر قرار دیا گیا۔ بھٹو کا دور تھا یہ اس وقت۔ اس کے بعد پھر بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ تو اس کو جو ہے نا، یہ ایک بات یاد رکھیں، پارلیمنٹ کی کارروائی لکھی جاتی ہے یا ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس وقت لکھی جاتی تھی، آج کل ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس وقت تو کیمروں کا دور نہیں تھا، تو لکھی جاتی تھی۔ تو یہ ساری کارروائی لکھی گئی، لیکن یہ باہر آنے نہیں دیا گیا، اور کسی کو جو ہے نا، کسی عامی آدمی کو 14 دن تک لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اور 14 دن تک کاروباری لوگوں نے اپنا کاروبار بند کیا تھا، گاڑیوں والوں نے گاڑیوں کو بند کیا تھا، ٹریفک نہیں چل رہی تھی۔ پورے جو ہے نا پاکستان میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کرفیو لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت سارے لوگ ایک ہی چیز پر متحد ہوئے، تو اس جدوجہد میں، اس تحریک میں جو ہے پورے پاکستانی عوام کا جو ہے نا حصہ ہے۔ اور پھر 1974 میں اس کو جو ہے قادیانیوں کو، تو یہ مرزا ناصر تھا، وہ کتاب میرے پاس ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ کارروائی لکھی جا رہی تھی، انگلش میں لکھی جاتی ہے، لیکن جب وہ لکھی گئی تو پھر کوشش کرتے کرتے جو ہے نا وہ کتاب باہر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بے نظیر کے دور میں اس ریکارڈ روم کو جو ہے نا انہوں نے آگ لگا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ جل گئے، سارا ریکارڈ جل گیا۔ زرداری کے دور میں کہا، پھر بھی وہ کتاب نہیں ملی، کسی کے دور میں بھی وہ کتاب نہیں ملی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے ایک مرزا قادیانی کے ہاتھوں انگلینڈ سے کہ امریکہ سے اس کو انٹرنیٹ پر شائع کروا دیا، اور پھر جو ہے یہاں کے علماء، مولانا اللہ وسائے صاحب، انہوں نے راتوں رات اس کو جو ہے نا نکال کے اس کو جو ہے پرنٹ کروا دیا، اور پرنٹ کروانے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھ لیا۔ آج وہ کتاب 5 جلدوں میں موجود ہے، اور ہر جگہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر بحث۔ تو یہ میری کتاب میرے پاس ہے، یہ کتاب۔ اس کو جو ہے جو لفظ جیسے جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی مکالمے کی صورت میں وہ جو ہے نا وہ کتاب ہے۔ مرزا ناصر کی بات ہے مکالمے کی طرح، جواب میں جو ہے اٹارنی جنرل وکیل نے کیا کہا، یہ کہا۔ اس طرح چلتے چلتے یحییٰ بختیار اس کا نام تھا، یہ جو ہے بڑا زبردست اٹارنی جنرل تھا، اس نے جو ہے
پھر یہ مسئلہ لڑا تھا قومی اسمبلی میں، اور پھر آخر کار ان کو جو ہے آئینی طور پر کافر کرا دیا۔ ایک بات یاد رکھے، یہ اس ملک کے غدار ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہودی بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، ہندو بھی ہے ہمارے ملک میں، سب کو اپنے حقوق مل رہے ہیں، قادیانیوں کو اپنا حقوق کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں، حقوق تب ملتا ہے جو شخص کسی ملک کے آئین کو مانتا ہو۔ مثلا یہاں پر ہندو عیسائی رہتے ہیں تو وہ ذمی کے طور پر رہتے ہیں، ان کو وہ جب اپنا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں اپنا نام، اپنا مذہب ہندو یا یہودی یا عیسائی لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شناختی کارڈ کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں وہاں پر ایسا لکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ آئین اس کو کافر کہتے ہیں۔ جب آئین ان کو کافر کہتا ہے تو آئین کے یہ غدار ہو گئے، اس ملک کے غدار ہو گئے۔ جب تک یہ غدار رہیں گے تب تک ان کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، نہ قانوناً طور پر ان کے کوئی حقوق ہے، نہ شرعی طور پر ان کے کوئی حقوق ہے۔ ان کو تو الٹا پھانسی لگانی چاہیے، ان کا یہ حق بنتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں اسلام تو ہے لیکن اسلامی قانون نہیں ہے، تو یہاں پر کبھی بھی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ قادیانیوں پر مکمل بین لگائے۔ اور بین کیا، ان کو تو جنرل ضیاء نے یہاں تک محدود کر دیا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی آرمی میں جو ہے یا ایئر فورس میں یہ کیپٹن سے اوپر نہیں جا سکتے۔ پرویز مشرف نے آ کر اس قانون کو ختم کر کے ان کو جرنیلوں اور چیف تک ان کو جو ہے نا اختیارات دے دیے، اور آج تک عین ممکن ہے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیلوں میں اکثریت یا قادیانیوں کی ہے اور یا شیعوں کی ہے۔ اور قادیانی جس دن پاکستان، آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو مرزا ناصر تھا یہ 1914 سے اس سے 1965 سے لے کر جو ہے نا 1982 تک، اور 1965 سے پہلے مرزا بشیر الدین یہ جو ہے خلیفہ تھا۔ تو یہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ان کا یہ موٹیو رہا، ان کا یہ ارادہ رہا یہ کہ ہم اس ملک کو یا نہیں چھوڑیں گے یا اس ملک میں اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کا جو ہے ایک نظریہ ہے۔ تو جب ایک بندے کا یہ نظریہ ہو کہ میں نے اس ملک کو ختم کرنا ہے اور وہی جا کر اس ملک کا جرنیل بن جائے تو کون سوچ سکتا ہے کہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے کام کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کے لیے فائدے کا کام کرے یا ملک کے جو ہے ترقی کے لیے کام کرے۔ لیکن ان کو آئین میں تو کافر قرار دے دیا، لیکن اس کے بدلے میں یہ ملک کو دن بدن کوکلا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ کر جو ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے قادیانی ایسے ہیں نا بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے فائز رہ چکے ہیں۔ جس وقت ملک آزاد ہوا تو سندھ کا پہلا گورنر جو تھا وہ قادیانی تھا، وزیر اعلیٰ جو تھا پہلا وزیر اعلیٰ قادیانی تھا، ظفر اللہ خان اس کا نام تھا۔ اسی نے پھر جو ہے نا جو لیاقت علی خان کو جو ہے پھر اس نے گولی مروا دی تھی ادھر پنڈی میں لیاقت باغ میں، کیونکہ اس کا پتہ چل گیا تھا لیاقت علی خان کو کہ یہ بندہ قادیانی ہے، یہ ملک کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ اس نے اس کو منع کیا کہ تم قادیانی ہو، تم قادیانیت کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں جو ہے نا اس عہدے سے ہٹا دوں گا۔ بدلے میں کچھ ہی اس نے بولا بھی تھا اس کو کہ میں تجھے مروا کر چھوڑوں گا، پھر کچھ ہی دنوں بعد جو ہے اس کو ادھر پنڈی میں گولی مروا دی۔ تو سوچیں پاکستان کے روز اول سے اس ملک کے بڑے عہدوں پر جو ہے یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن ملک انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم جو ہے دن بدن خستہ حال ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہماری حالت بری ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا ان کا یہ مقصد رہا، تو جن کا یہ مقصد ہو تو کبھی بھی اس ملک کا فائدہ نہیں کر سکتے، اور آئین کے یہ غدار ہے۔ جب تک یہ آئین کے غدار ہے کوئی بھی حکمران آئے گا ان کو جو ہے وہ نفع دے گا، تو لہٰذا وہ خود غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ لہٰذا شرعاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور قانوناً بھی یہ ٹھیک۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حکمرانوں کو مسلمانوں سے زیادہ ان سے کیوں ہمدردی ہوتی ہے۔
مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنا ظلم کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے جو بھی آتا ہے، ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا چیف جسٹس نے جو ہے فیصلہ دیا ان کے حق میں کہ اب نہ تبلیغ کر سکتا ہے، حکمران آتے ہیں، جو بھی آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاکستانی ہے، وہ تم کو جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں، تمہاری ماں کو گالیاں دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور تم لوگ جو کہتے ہو کہ بھئی یہ اس ملک کے خیر خواہ ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے بڑے سے جو ان کے خلیفہ گزرے، پھر اس کے بعد مرزا مسرور احمد جو ہے وہ پھر کچھ عرصے تک جو ہے زندہ رہا، اور آخر کار جو ہے مرزا مسرور احمد قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ بن گیا، جو ابھی تک قادیانی جماعت کا 5واں خلیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا مسرور احمد آپ لوگ جانتے ہوں گے، تصویر دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ادھر جو ہے لمبا پگ پہنا ہوتا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا جاتا ہے، اس کا نام مرزا مسرور احمد ہے، جو زندہ ہے ابھی۔ مرزا بشیر الدین محمود کا نواسا اور مرزا بشیر الدین محمود کے بھائی مرزا شریف احمد کا پوتا ہے۔ لاہوری جماعت، مولوی محمد علی نے 1914 میں باقاعدہ علیحدہ دکان بنانا چاہی، چنانچہ اس نے بعد میں لاہور آ کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام انجمن اشاعت الاسلام احمدیہ، انجمن اشاعت الاسلام احمدیہ رکھا، اور خود اس جماعت کا پہلا امیر بنا۔ کیونکہ مرزا ان کے پاس نہ تھا اس لیے اس کا کام زیادہ نہ چلا، لیکن بڑا سمجھدار تھا، اپنی تنظیم کو خوب مضبوط کیا اور غیر ممالک میں پھیلایا، اور غیر ممالک میں اس کی جماعت کو بڑی کامیابی ہوئی۔ یہ مرزا کو نبی نہیں مانتے بلکہ محض مصلح یا مجدد مانتے ہیں، اور نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ مولوی محمد علی لاہوری کچھ عرصے تک قادیان میں ہی رہا، پھر اس نے لاہور میں ڈیرا لگایا اور علیحدہ جماعت انجمن اشاعت اسلام احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو غیر مبایعین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ 1920 تک قادیان میں رہے اور پھر مستقل لاہور آ گئے۔ مولوی محمد علی کا جماعتی پالیسی، مولوی محمد علی لاہوری لکھتا ہے، گو ظاہر طور پر کوئی اختلاف جماعت میں نہیں ہوا، لیکن دو قسم کے اختلافی امور ان ایام میں پیدا ہو گئے تھے، جن کے زیادہ قوت پکڑنے میں صرف مولوی نور الدین صاحب کی زبردست شخصیت مانے رہی۔ ان میں سے ایک امر خلیفہ اور انجمن کے تعلقات تھے، اور دوسرا امر مسلمانوں کی تکفیر کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ نبوت مسیح موعود، جو آج کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے، در حقیقت اسی مسئلہ تکفیر سے پیدا ہوا۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں، فریق اول یعنی قادیانی فریق جو مسلمانوں کو تکفیر کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت کو کھلا مانتا ہے، ہیڈ کوارٹر قادیان رہا، اور دوسرے فریق نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے دوسری جو جماعت ہے اس کے پھر امیر اول مولوی محمد علی لاہوری رہا، پھر امیر دوم مولوی صدر الدین رہا، پھر امیر سوم ڈاکٹر سعید احمد خان رہا، امیر چہارم ڈاکٹر اصغر حمید رہا، اور پھر امیر پنجم ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم رہا۔ ان دو پارٹیوں کے علاوہ مرزائیوں کی چند اور پارٹیاں بھی ہیں، مگر یہ دونوں پارٹیاں زیادہ مشہور ہیں۔ ان دو پارٹیوں کا مباحثہ 4 نکات پر راولپنڈی میں ہوا تھا، جو کہ درج ذیل ہے۔ ایک، مرزا غلام محمد قادیانی کی پیش گوئی، متعلقہ مسئلہ موعود کا مصداق کون ہے؟ مرزا صاحب کی جانشین انجمن ہے یا خلیفہ؟ مرزا نبی ہے یا مجدد؟ مرزا کا منکر کافر ہے یا نہیں؟ یہ مباحثہ بصورت رسالہ مباحثہ راولپنڈی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ایک نہایت اہم رسالہ ہے، اس میں دونوں پارٹیوں کے دلائل خود مرزا کی تحریرات سے موجود ہیں۔ بہرحال یہ سارے جو ہیں نا مرزا کے پیروکار ہیں، اور جو ہے مرزا کو ماننے والے ہیں، لہذا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے دونوں کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ مرزا کے چند ہم پڑھیں گے کفریہ دعوے، چند پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ مرزا صاحب کے کفریہ دعوے،
جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دعوے کیے۔ مرزا صاحب کے چند باطل اور کفریہ دعوے ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا ایسے کفریہ اور باطل دعوے کرنے والا مسلمان تو درکنار ایک عقل مند انسان کہلانے کا مستحق بھی ہے۔ آئیے مرزا کے دعووں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 1881 حجر اسود ہونے کا دعویٰ۔ 1881 میں اپنے آپ کو حجر اسود کہا ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے شخص سے پائے منبوسیدہ من گفتم کے سنگ اسود منم۔ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اس سے کہا کہ حجر اسود میں ہوں۔ تذکرہ صفحہ 29 ایڈیشن چہارم۔ نمبر 2، 1882 مجدد ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کتاب البریہ صفحہ 168۔ آگے نمبر 3، 1882 معمور ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے میں معمور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ کتاب البریہ صفحہ 169۔ اس کے علاوہ مرزا نے 1884 میں اشارتاً اور 1891 میں صراحتاً معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ 1884 میں معمور من اللہ ہونے کا اشارتاً دعویٰ اور پھر 1891 میں صراحتاً دعویٰ کیا کہ اسلام کے ضعف، غربت اور تنہائی کے وقت میں خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے۔ ایسے ایسے پیغمبری کی طرف جو ہے نا ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو جو ہے نا سیدھے راستے پر لاؤ۔ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ 767۔ دعویٰ نمبر 4، 1882 ملہم ہونے کا دعویٰ۔ اس قسم کے الہام بھی یعنی جو سخت اور گراں صورت کے الفاظ خدا کی طرف سے زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ سوم صفحہ 225۔ اچھا پھر آگے جو ہے 1882 میں نذیر ہونے کا دعویٰ کیا کہ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ کہتے ہیں اس سے میں مراد ہوں کہ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے۔ ضرورت الامام صفحہ 31۔ اس کے بعد 1883 میں سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یعنی مرزا صاحب سلطان القلم ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 58۔ 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ عجیب انسان ہے، خود کو آدم بھی کہا ہے، خود کو مریم بھی کہا ہے اور خود کو احمد بھی کہا ہے۔ مرزا نے لکھا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنت، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنت۔ اچھا عجیب انسان ہے، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنت، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنت، نفخت فیک من لدنی روح الصدق، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تینوں نام میرے لیے کہے، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یہ کہتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے روح الصدق جو ہے نا روح القدس کے ذریعے سے مریم بی بی کے پیٹ میں جو ہے ایک پھونک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے ایک پھونک ڈال دی، جس کے ذریعے سے ان کو حمل ٹھہر گیا اور جو ہے وہ پھر حاملہ ہو گئی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو مریم ہے اور تیرے اندر جو ہے نا وہ پھونک ڈال دی گئی تھی۔ پھر کہتا ہے براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 497 پر۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد۔
میں مسیح زماں ہوں اور میں کلیم خدا ہوں، میں محمد، احمد اور مجتبیٰ ہوں۔ تریاق القلوب صفحہ 3۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، بس اس خدا تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے ایک گزشتہ نبی سے مجھے تشبیہ دی کہ میرا نام وہی رکھ دیا، چنانچہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ یہ تمام میرے نام رکھے گئے ہیں۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے نام میرے ہیں۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 4۔ بس یہاں تک یہ ہم 7 دعوے پڑھ لیے ہم نے۔ اس کے آگے بہت سارے دعوے ہیں، میرے خیال میں کوئی تقریباً کچھ 43 دعوے اس نے کیے ہوئے ہیں، 43 دعوے کیے ہیں۔ یہ باقی دعوے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس کی حقیقت آپ سب کے اوپر جو ہے واضح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آج 22واں روزہ ہے انشاءاللہ۔